بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لو۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ لے کر آتا ہے، اور اس کے پہلے 10 دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن کہلاتے ہیں۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا یہ نورانی عرصہ بندے کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اور اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ انہی بابرکت دنوں میں ایک ایسی صورت بھی ہے جسے علماء نے اللہ کی لاڈلی صورت قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص ان ابتدائی 10 دنوں میں صرف ایک بار بھی خلوص دل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کر لے تو اس کے دل پر رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و برکت کا نزول شروع ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مبارک صورت کی عظمت، اس کی فضیلت اور یکم رمضان سے 10 رمضان کے درمیان اسے پڑھنے کے حیرت انگیز روحانی فوائد کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ آپ بھی رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ ضابطۂ حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل سلف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کی بیماریوں، حسد، کینہ، خوف، بے چینی کو ختم کرتی ہے، گھروں میں سکون، نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے، رزق میں وسعت، تنگی سے نجات اور غیر متوقع اسباب سے مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ رمضان محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، اعمال کی قبولیت اور اللہ کی خاص رحمت کا زمانہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آزمائش بن کر آسان ہو جاتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، گھروں میں خود بخود پاکیزگی آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یکم رمضان سے ہی اپنے دل، وقت اور گھر کو قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر دن، ہر حال میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رمضان اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاڈلی صورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جو شخص بھی یکم رمضان سے 10 رمضان تک اس صورت کی تلاوت کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بناتے ہوئے رزق اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جو بندہ بھی یکم رمضان سے 10 رمضان تک یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ موقع سال کے بعد آتا ہے اور اس موقع کا میں نے بھی بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ اس ماہ میں قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو سمجھیں رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے لوٹنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس انسان کو یہ موقع مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزوں کے حوالے سے معروف ہے بلکہ رحمت، برکت، مغفرت اور جنت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات بندوں پر ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں زمین پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، روزہ اور ذکر کی برکات بے شمار ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہ عشرہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے، دل و دماغ کو پاک کرنے اور روحانی بہتری کے لیے بہترین وقت ہے۔ رمضان کا روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان اس دوران اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ روحانی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ یہ مہینہ صبر اور ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے اور انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں اور ذکر میں اضافہ کیا جاتا ہے جس سے دل اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی روزمرہ کی دنیاوی مشغولیات سے ہٹ کر عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس مہینے میں ایک نئی روحانیت اور سکون آتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ عشرہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت بندوں کے ساتھ ہے اور وہ ہر اس بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے جو خلوص نیت سے رجوع کرے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں عبادات کی کثرت سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس دوران مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھے گا تو میں اسے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور توبہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ جو مسلمان اس عشرے میں عبادات میں مشغول ہوتے ہیں انہیں اللہ کی خاص عنایات اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں صبر اور ضبط نفس کی مشق کی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے
جس میں انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے ایک ایسا خاص موقع بنایا ہے جس میں وہ اپنے گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک خصوصی دعا کرتی ہوں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ مولا، آج جو دکھیارے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہیں انہیں نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کے دن ہیں، تو مانگنے والوں کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگے مقدر کر دے۔ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت فرما، ہمارے گھروں کو بیماریوں سے پاک فرما دے۔ اے میرے اللہ، دولت کی کثرت عطا فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما اور جو نہیں مانگ سکے اللہ اسے بن مانگے عطا کر دے۔ اے اللہ، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا۔ آج تک کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا۔ آج 1، 2 یا 3 نہیں سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھوں گی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتوں کی بارش برس رہی ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔
ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر چیز اس کو مل جائے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے غنی کر دے گا۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان ناموں کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا فضیلت و برکت ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعید ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلاً یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں۔ تو اس طرح کی ساری باتیں، سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی کفر ضرور ہے، اور اگر اس کا کوئی بھی کفریہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اب دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے گا، میرا رب 10,00,000 سے زیادہ نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھی بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آج جب آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام نکل رہے ہوں تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔
جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور نہ ہی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، تو آپ نے یکم رمضان سے 10 رمضان تک یہ عمل، جس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہے، یا اللہ یا غنی یا مغنی، پڑھ کر دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس سورت کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ عمل، یہ وظیفہ یکم رمضان سے 10 رمضان تک پڑھنے میں آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ واقعی پورا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی یہ عمل کر سکے گا۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پتہ نہیں یہ دن اگلے سال نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ پھر کیوں نہ آج ہی یہ وظیفہ اطمینان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب سورۃ کوثر کی تلاوت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اور بندے کی دعا اور التجا بھی ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور سورت فاتحہ پڑھنے سے انسان تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 21 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے یہ سورت پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپر پھاڑ کر نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگ لیں، رزق، مال و دولت کی کثرت کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے کہ آپ مجھے دعائیں ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اور بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ جسے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں، تو وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے اور التجا کرے، اے مالک و مولا، اس بار معاف کر دے، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توجہ کے لیے پشیمانی اور ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے،
اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سو جاتے ہیں، یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ راتوں میں اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بس آپ نے اس مہینے کو سلامتی کا ذریعہ بنانا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس مبارک مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ماہ رمضان میں قرآن مجید سے جڑنا محض ایک عمل نہیں بلکہ زندگی کی سمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ بیماری ہو یا پریشانی، رزق کی تنگی ہو یا گھریلو بے سکونی، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں ڈھیروں عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔